2019 آتا ہے تو یہاں پہ تقریب منعقد ہوتی ہے چناب نگر میں، جس کا پرانا نام ہے ربوہ، جس میں وہ مرزا قادیانی جھوٹے مدعی نبوت کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود، اس کی جو تفسیر صغیر ہے وہ جو نہایت متنازع اور گستاخانہ ہے، اس کا انہوں نے MTA پہ بھی اس تقریب چلی۔ وہاں سے جب دیکھا گیا کہ یہ تو وہاں تقسیم ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کیس کے جو مدعی ہیں وہ گئے تھانہ، اور تھانہ جا کے انہوں نے اپلیکیشن دی کہ ملزمان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے۔ صاحب اب اندازہ لگائیں کہ 2019 میں FIR درج کرنے کی درخواست دی جاتی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا لوگ ہیں، وہ کیا ان کو مطلب ان کے کیا سورسز ہیں، کون ان کی سہولت کاری کرتا ہے کہ اس کیس پہ پرچہ درج نہیں ہوتا۔ کبھی کہتے ہیں GIT بنائیں، کبھی وہ DCO DPO کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس تفتیش ہو رہی ہے، دیکھیں گے یہ کریں گے، پرچہ درج نہیں ہوتا۔ 2019 میں دی گئی اپلیکیشن کا جو پرچہ درج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2022 میں، لیکن اس کی گرفتاری دیکھیں کیا ہوا، 22 میں پرچہ ہوا، 23 میں جا کے 2023 میں وہ گرفتار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیشن کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے، وہ اپلیکیشن دائر کرتا ہے اس کی ضمانت کی، اس کی جج صاحب پورا ریکارڈ ملاحظہ کرتے ہیں، وکلاء آتے ہیں، مخالف آتے ہیں، مدعی کی طرف سے آتے ہیں، حکومت آتی ہے، تفتیشی افسر آتا ہے، پورا ریکارڈ ان کے سامنے رکھتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے۔ تو جناب سیشن جج صاحب جو ہیں لالیاں کے، وہ اس کی ضمانت کو پورا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد اس کو ضمانت کو میرٹ پہ اس کو مسترد کرتے ہیں، ضمانت کینسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آدمی چلا جاتا ہے ملزم ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ مطلب جج صاحب ہوتے ہیں، تو انہوں نے پورا قانون، وہاں پہ مخالف وکیل بھی پیش ہوئے قادیانیوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے بھی، اور بہت زیادہ دلائل ہوئے، جو قادیانیوں کو اعتراضات تھے وہ انہوں نے ڈسکس کیے، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کی ضمانت کینسل کی۔ اس کے بعد یہ ملزم اپنی ضمانت کے سلسلہ میں چلا آیا اسلام آباد پاکستان کی سپریم کورٹ میں۔ تو یہاں پہ آ کے دو جج صاحبان، جناب چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور محترمہ مسرت حلالی صاحبہ جو جج صاحب ہے دوسری، انہوں نے اس آدمی کی ضمانت منظور کر لی۔ یہ ہے اس کیس کا پس منظر۔ اس کیس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کی توجہ ایک اہم موضوع کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ کتاب تھی متنازع، یہ کتاب ہے گستاخانہ، اس میں اس قدر قرآن مجید اور اس کے نیچے قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف اور گستاخانہ اور دل آزارانہ اور وہ چیزیں جس سے معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی۔ مثلا میں آپ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں ججمنٹ پہ آتا ہوں، لیکن میں اس کتاب کی یہ دیکھیں کہ اس میں ایک لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو واقعہ معراج کے سٹارٹ میں کہ وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے گئے۔ اب یہ مسجد اقصیٰ جو لفظ ہے اقصیٰ، یہ وہی ہے فلسطین والی مسجد جس کے لیے ہم سب کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ آزاد ہو۔ اب یہ قادیانی اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ قادیان میں جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کی جہاں عبادت کرتا تھا اس عبادت گاہ کا نام مسجد اقصیٰ ہے، چنانچہ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس میں سورۃ صف کی آیت نمبر 6 وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد، وہ احمد نبی علیہ السلام کا نام، اس میں گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت۔ اب اس میں لکھا ہے کہ احمد سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ میرے پاس اس پنجاب گورنمنٹ نے جو پابندی لگائی وہ میرے پاس اس کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، اور 2016 میں حکومت پنجاب نے اس کتاب کو ضبط کیا، اس تفسیر صغیر کو ضبط کیا، حکم دیا کہ جہاں جہاں جتنے نسخے ہیں اس کو ضبط کر لیا جائے، اور ممنوع قرار دے دیا گیا کہ بھی یہ کتاب جو ہے یہ ضبط ہے، بین ہے، اس پہ اب دوبارہ شائع نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے صرف میں اتنا سوال پوچھنا چاہتا ہوں مقتدر حلقوں سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، کہ ان کی اتنی جرت کہ ایک کتاب بین ہے، قادیانیوں نے کس اصول کے تحت، کس قانون کے تحت، کون
کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے سہولت کار ہیں جنہوں نے ان کو شہ دی، اور یہ کتاب پرنٹ ہوئی، اور پرنٹ بھی یہ ربوہ چناب نگر سے ہوئی ہے اور وہاں تقسیم ہوئی ہے، ان کے پرنٹر سے ہوئی ہے، ان کے پریس سے ہوئی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے۔ جب ایک 23,000 مقدمات ہیں جو بین کتابوں پہ پرچے درج ہوئے ہیں کہ جس میں ہیٹ مٹیریل ہے، اس میں بھی ہیٹ مٹیریل ہے۔ ایک کتاب بین ہے، اس کو کس قانون کے تحت انہوں نے شائع کیا؟ نمبر 2، یہ میرے پاس قرآن ایکٹ ہے، پنجاب قرآن ایکٹ، یہ کہتا ہے، اس کا رول نمبر 14، اس کے رولز 14 نمبر رولز کہتے ہیں کہ صاحب کوئی غیر مسلم قرآن مجید کو شائع نہیں کر سکتا، پرنٹ نہیں کر سکتا، اس کو تقسیم نہیں کر سکتا، پرنٹ نہیں کر سکتا۔ مزید لکھا کہ اگر پورے پنجاب میں اگر کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی شخص اگر اس کو شائع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجسٹریشن کروائے، وہاں اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو اوبے کرے۔ صاحب یہ تو انہوں نے تو رجسٹریشن کروائی نہیں، یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جب غیر مسلم اس کو شائع نہیں کر سکتا تو محترم جناب فائز عیسیٰ صاحب کو سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ جو آپ تفسیر صغیر شائع کر رہے ہیں یہ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ آپ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور آپ تو غیر مسلم ہیں۔ نمبر 2 کہ کہا یہ گیا کہ صاحب ان پہ مقدمہ جو درج ہوا وہ ہوا 2019 میں اور قانون بنا 2021 میں۔ ہوا یہ ہے کہ یہ 2011 میں قانون بنا ہے، 2021 میں نہیں بنا، وقوع 2019 میں ہوا ہے۔ قانون پہلے بن چکا تھا 2011 میں۔ ہوا یہ وہاں پہ اس کی سزا تھی 3 سال قید اور جرمانہ تھا 20,000 روپیہ، اور جناب 2021 میں صرف انہوں نے سزا بڑھائی ہے اور انہوں نے جرمانہ بڑھایا، 20,000 روپے سے انہوں نے زیادہ کر کے 1,00,000 روپیہ جرمانہ کر دیا اور اس کی 3 سال جو سزا تھی اس کو بڑھا کے 7 سال کر دیا۔ قانون تو 2011 میں بنا۔ دوسری بات یہ، میرے پاس تعزیرات پاکستان کا یہ موجود ہے، اس پہ 295 بی لگی قرآن مجید کی توہین اور ایک دفعہ لگی 298 بی۔ 298 بی یہ کہتی ہے کہ کوئی قادیانی مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتا، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا، اس کے دوستوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اور وہ اپنے ایسے کسی شخص کو خلیفہ نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں، یہ میں نے جو آپ کو متنازع کتاب دکھائی ہے اس کے پہلے صفحے پہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا، تو یہ قانون کی خلاف ورزی جو دفعات لگی ہیں وہ بالکل درست اس پہ لگی ہیں۔ انہوں نے کہا جی قادیانیوں کو حقوق حاصل ہیں، رائٹ دیتا ہے آئین کا آرٹیکل 20، بالکل دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے، انہوں نے پوری دفعہ وہ نہیں لکھی، ان کو چاہیے تھا کہ پورا آرٹیکل لکھتے، انہوں نے آدھا لکھا ہے جو ان کے مطلب کا تھا، قادیانیوں کے مطلب کا۔ دیکھیں پورا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر شہری کو، خواہ وہ مسلمان ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، بدھ مت ہے، کنفیوشس ہے، مجوسی ہے، کوئی ہے، قادیانی ہے، چاہے مسلمان ہے، سب کو ایکول اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ وہ اپنا لٹریچر شائع کر سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے، جیسے یہ انہوں نے کیا، لیکن وہ بھول گئے کہ اس آئین کا آرٹیکل 20 جو ہے وہ اس پہ 3 شرطیں لگاتا ہے۔ یہ 3 شرطیں شروع میں لکھی ہوئی ہیں کہ سبجیکٹ ٹو لا، کہ وہ جو آدمی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ کیا کرے، وہ آئین اور قانون کے آگے سرنڈر کرے، وہ سر تسلیم خم کرے، وہ مانے پاکستان کے آئین کو اور قانون کو۔ جب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، تو پھر یہ حق استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ کم از کم
جناب عزت مآب جسٹس صاحب کو ان سے یہ تو پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کیا آپ پاکستان کے آئین کے مطابق اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں؟ تو وہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ اچھا، دوسری بات اس میں لکھا ہے آپ کی تبلیغ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اگر قادیانی اس تفسیر صغیر کو تقسیم کرتا ہے، مارکیٹ بازار میں جا کے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ احمد سے مراد مرزا قادیانی۔ اگر جب قادیانی فریکوینٹلی اس فیصلے کی روشنی میں چلے جاتے ہیں کہ جی ہم نے تبلیغ کرنی ہے، تو جناب یہ تو ان کے لیے دیکھیں وہ اشتعال پھیلے گا۔ ایک مسلمان قطعاً برداشت نہیں کرے گا کہ آپ مسجد اقصیٰ کو لے کے یا احمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیں تو اس سے لڑائی مار کٹائی نقصان ہو جائے گا قادیانی کا۔ یہی بات پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993 ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718 پہ یہ میرے پاس ججمنٹ ہے، یہی بات انہوں نے کہی تھی قادیانیوں سے کہ دیکھیں آپ ہمارے پاس آئے ہیں اپنا رائٹ لینے کے لیے کہ ہمیں حق دیں۔ تو سپریم کورٹ نے ان کے متعلق یہ لفظ لکھا ہے جو کسی بھی اقلیت کے خلاف نہیں لکھا، کہا آپ فراڈولنٹ نان مسلم ہیں، یعنی آپ دھوکے باز ہیں۔ اب مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، اب مرزے کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مرزے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں، مرزے کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، مرزے پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید کہتے ہیں، اب مرزے کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں، مرزے کے بیٹے کو قمر الانبیاء کہتے ہیں، آپ ربوہ کو مدینہ کہتے ہیں، آپ قادیان کو مکہ کہتے ہیں، وہاں سالانہ جلسے کو ذیلی حج کہتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ صاحب آپ دھوکے باز ہیں اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ یہ تو آپ کا 5 رکنی بینچ کہہ چکا ہے کہ ان کے دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے۔ اب سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں ایک اور بات لکھی، وہی 20 کے تحت جو آئین کے آرٹیکل 20 قاضی صاحب نے جو بیان کیا اس میں لکھا، انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیں اگر ہم آپ کو تبلیغ کی اجازت دیتے ہیں، اب آپ جاتے ہیں بازار میں اور تبلیغ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، اگر تم یہ عقائد اپنے تحریری طور پہ سپوکن ریٹن اگر تم تقسیم کرو گے، دین تمہارے خلاف اگر کوئی بندہ تمہیں نقصان پہنچا دے، اگر تمہارے مکان کو نقصان پہنچائے، تمہاری دکان کو نقصان پہنچائے، who is responsible؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو آپ ہیں، کیونکہ آپ نے جا کے کہا کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ۔ تو جناب جب آپ نے یہ کہا تو مسلمان نے برداشت نہیں کیا، وہاں اشتعال پھیلا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی، اس کے ساتھ آپ کی جان مال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہوا۔ دوسرا ہے اخلاقیات، کہ آپ کی تقریر، آپ کی تحریر، آپ کی سپیچ، آپ کا پریچ، آپ کا سب کچھ وہ اخلاقیات کے اندر ہوگا، یہ آئین کہتا ہے۔ آپ نے وہ چیزیں لکھی نہیں۔ ہوا یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی، ہیجانی کیفیت پورے ملک میں کیوں پیدا ہوئی؟ بصد احترام میں عرض کرتا ہوں کہ جس دن یہ ہیرنگ ہوئی 6 تاریخ کو فروری کو، جناب چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں مسلمان جو مدعی ہے اس کی طرف سے پیش ہوئے اور قادیانیوں کی طرف سے قادیانی وکیل پیش ہوا۔ ہمارا مسلمان جو وکیل صاحب تھے یہ آئے روسٹم پہ، انہوں نے سلام کیا اور کہا سر انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا سر میں مسلمان جو مدعی ہے جس نے پرچہ درج کروایا میں اس کی طرف سے حاضر ہوا۔ جج صاحب نے یقین مانے بہت ہارش ایٹیچیوڈ اس کے ساتھ رکھا، کہا نہیں ہم آپ کو سننا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد سرکاری وکیل سے کہا کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ بنام سرکار ہے۔ وہ سرکاری وکیل آئے، سرکاری وکیل صاحب نے روسٹم پہ آ کے کہا کہ سر میری ایک چھوٹی سی ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ ایک دن کے لیے مجھے 1 دن کی رخصت دے دیں، میں نے کیس رات مجھے پتہ چلا، میں نے فائل کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں بالکل اس کے بارے میں جسٹس صاحب نے وہ بھی الاؤ نہیں کیا اور کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں 1 دن نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد قادیانی وکیل نے دلائل دیے۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ آیا اور پورے ملک میں ایک ہیجانی اور غصے والی کیفیت پائی گئی،
اس پہ پاکستان سپریم کورٹ کی ایک پریس ریلیز آئی. اس پریس ریلیز میں لکھا کہ جناب جسٹس صاحب جو ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے رہنمائی لیتے ہیں. میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے آپ رہنمائی لیتے ہیں تو آپ یہ فرمائیں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ون سائیڈڈ فیصلہ کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جناب جسٹس صاحب اپنی عدالت میں مدعی کے وکیل کو سن لیتے تسلی کے ساتھ، اس پہ پوری جرا کرتے، اس پہ قرآن ایکٹ کے بارے میں، ایف آئی آر کے بارے میں، اس کے 295 کے بارے میں، 298 کے بارے میں مزید جو سوالات تھے خوب کرتے. اگر اس کے بعد کیا ہوتا، اگر وہ سیٹسفائیڈ نہ ہوتے تو وہ کسی اپنی معاونت کے لیے کسی بھی سینئر موسٹ وکیل صاحب کو بلا لیتے، ان سے پوچھ لیتے. پھر بھی تسلی نہ ہوتی تو ملک میں آپ جناب سابق جسٹس جناب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو، جناب منیب الرحمان صاحب کو، ایک بہت بڑا نام، بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ ان کو بلاتے، ان کو کہتے ہماری معاونت کریں. یہ وہ حضرات ہیں جن پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ قانون کو سمجھتے ہیں اور قانون کی روح کو سمجھتے ہیں. ہم جو سمجھتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص یہ متنازع کتاب، گستاخانہ کتاب اگر اب فروخت کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، کیا اس پہ پرچہ درج ہوگا؟ اس کا جواب ہے نہیں ہوگا. کیوں؟ جب وہ کسی کے محلے میں یہ تقسیم ہوتا ہے، اب دو صورتیں ہونی ہیں، دو صورتیں. پہلی صورت یہ ہونی ہے کہ وہ شخص آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمان، وہ جائے گا پولیس اسٹیشن جا کے پولیس آفیسر کو، ایس ایچ او صاحب، انسپیکٹر کو، اے ایس آئی کو کہے گا، اپلیکیشن دے گا کہ صاحب میرے محلے میں ایک شخص تحریف شدہ جو ہے یہ تفسیر صغیر، متنازع اور گستاخ یہ تقسیم کر رہا ہے. ایس ایچ او کہے گا جی صاحب میں تو پرچہ نہیں درج کر سکتا اس فیصلے کی روشنی میں، کیونکہ جج صاحب نے تو وہ ساری جو دفعہ میں نے لگانی ہے وہ دفعہ تو سپریم کورٹ نے ختم کر دی اس ججمنٹ میں، تو آئندہ کے لیے ایک نظیر بن گئی، ایک مثال بن گئی، میں تو نہیں کرتا. آپ ایسے کریں ڈی پی او صاحب کو مل لیں. اب وہ جاتا ہے ڈی پی او صاحب کے پاس، ڈی پی او صاحب اس کو یہ ججمنٹ دکھاتے ہیں، کیونکہ جج صاحب نے اس اپنی ججمنٹ کے آخر میں لکھا رپورٹڈ، یہ اس میں آگے پی ایل ڈی وغیرہ میں جو قانون کی کتابیں ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن جائے گی. یہ ججمنٹ اس میں رپورٹ ہو رہی ہے، شائع ہو رہی ہے، مستقل ریکارڈ بن جائے گی قانون کی کتابوں کا. اب وہ نکالے گا فیصلہ، وہ کہے گا کہ صاحب دیکھیں میری نوکری خطرے میں ہے، میں چیف جسٹس صاحب کے احکامات کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، اس پہ دفعہ لگتی نہیں، میں کون سی دفعہ لگاؤں؟ اگر 295 توہین قرآن، 298 تبلیغ قادیانیت، ایکٹ غیر مسلم کا کوئی قانون، کوئی قرآن مجید شائع نہیں کر سکتا، تقسیم نہیں کر سکتا، تو وہ تو دفعات اڑ گئی ہیں، لگا ختم کر دی، حذف کر دی گئی ہیں، میں تو وہ پرچہ درج نہیں کرے گا. اب اس سے کیا ہوگا؟ اب اس سے میں نے وہی بات کی جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ قادیانیوں کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. وہ جب یہ تقسیم کریں گے اس فیصلے کی روشنی میں ان کو شے ملے گی، وہ جائیں گے. جب تقسیم کریں گے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہمارا ملک اس صورتحال کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. محترم جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ میں یہ قرآن مجید کی جو آیات کا استعمال کیا ہے، لکھا ہے، یہ موقع محل نہیں ہے. وہ اس کا کوئی مطلب کوئی بنتا نہیں، اس کا موضوع نہیں وہاں پہ بنتا. مثال کے طور پہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، سورۃ بقرہ کا انہوں نے فرمایا، لکھا اس میں ججمنٹ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں سنگل ون آپ ایک ایگزامپل ہمیں دے دیں کہ ہم نے کسی مسلمان نے کسی قادیانی کو بزور طاقت کوئی اسلحہ دکھا کے اسے مسلمان کرنے کی کوشش کی ہو. سنگل ون آپ کو ایک ایف آئی آر دکھا دیں پورے پاکستان میں، آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے کہ یہ تو کیس ہی نہیں ہے. کیس تو یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ شعائر اسلامی کی توہین کرتے ہوئے وہ اپنا متنازع اور گستاخانہ لٹریچر تقسیم کیا،
اس میں لا اکراہ فی الدین کا ہم نے اس کو روکا کہ صاحب آپ یہ گستاخانہ لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے تعزیرات پاکستان کے تحت، پاکستان کے آئین کے تحت، سپریم کورٹ کے فل بینچ کے تحت۔ یہ 3 چیزیں ہم نے کہی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو تقسیم کرنا ہے، ہم نے پرچہ کروایا، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے ہمیں فرمایا کہ صاحب لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، تو یعنی آپ ان کو ایک لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹوک رہے ہیں کہ صاحب آپ کی جرت کس طرح ان کو روکنے، جب قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی جبر نہیں، تو صاحب ہم تو جبر کاری نہیں، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں۔ ایک تو یہ irrelevant آیت قرآن مجید کی اس میں آئی۔ دوسری irrelevant آئی جس سے میں بصد احترام جسٹس صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے ایک قانون کا ایک معمولی سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ جسٹس صاحب نے فرمایا اپنی ججمنٹ میں، انہوں نے کہا کہ صاحب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لوگ کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، مدعی کون ہوتا ہے، مدعی کا وکیل کون ہوتا ہے کہ وہ آئے اور مقدمہ درج کروائے، یہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو بصد احترام میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کے ایک نہیں کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو جاندار ہیں ان کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو صاحب اگر اس آیت کا ترجمہ آپ کے فیصلے کی روشنی میں پرکھا جائے تو پھر تو اس شخص کو گھر بیٹھنا چاہیے کہ بھی مجھے رزق منو سلوا کی طرح میرے گھر میں اترے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جو بھی ہے۔ مسلم جسٹس صاحب بھی اپنے رزق کے لیے نوکری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بہت بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا۔ تو یہ ان پہ فٹ نہیں آتا حضرت کہ یہ کہہ دینا، یہ جو انسان ہیں اللہ رب العزت ان میں سے نیک لوگوں کو، یہ ان کے نائب ہیں اللہ رب العزت کے۔ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ خود تو نہیں آنا کہ اس آدمی کو آ کے پکڑنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، صالح بندوں کے ذریعے، نائبین کے ذریعے اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت کا، تبلیغ کا کام لیتے ہیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب یہ نہی عن المنکر ہوا، اس کو روکنا ہے انسانوں، مسلمانوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کو اگر قرآن مجید سے انہیں روشنی لینی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان سے اس موضوع سے متعلقہ کسی جیت عالم دین کو بلاتے، تمام مسالک کے ایک عالم دین کو بلا لیتے، ایک سینئر موسٹ وکیل صاحب کو بلا لیتے، اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بلا لیتے، یقین مانیے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک لینیٹ ویو لیتے ہوئے، اور احساس ان کو ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کوئی فیصلے میں کوئی غلط ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ ریویو میں مختلف حضرات جا رہے ہیں، اس ریویو میں ممکنہ جسٹس صاحبان جو ہیں وہ سوال و جواب کریں گے آئین اور قانون کے تناظر میں، لیکن میں پھر درخواست کروں گا کہ اس ریویو میں جناب جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں جلدی نہ کریں، اس پورے کیس کو تسلی کے ساتھ سنیں، اس میں کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے 100 سالہ جد و جہد ہے مسلمانوں کی، اس ایک فیصلے سے اس جد و جہد کی جو سبوتاز ہو سکتی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو سن لیں، مسلمان وکلاء کو بھی اور قادیانی وکلاء کو بھی، لیکن اس میں پاکستان کی جو 2 مذہبی عظیم شخصیات ہیں جن پہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں، جناب مفتی منیب الرحمان صاحب اور جناب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان 2 شخصیات کو محترم جج صاحب جو ہیں اپنی معاونت کے لیے ان کو بلا لیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی قادیانی مبلغ کو بلانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی بلا لیں، لیکن وہاں پہ ہم نے مناظرہ نہیں کرنا، ہم نے وہاں بحث نہیں کرنی، جو بات بھی ہوگی آئین اور قانون اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلوں کی روشنی میں ہوگی، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل کو سن لیں، پھر اس کے بعد جو فیصلہ کرنا چاہیں ہمیں قبول ہے۔